یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہیں، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہیں، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہیں۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹنے ہوئے ہے۔ زندگی کی نصیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ ابھی تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ جو چیزیں ہمیں بلا مشقت مل جاتی ہیں نا، جو ہمیں فری میں مل جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، ان کی قدر کہاں رہتی ہے ہمیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہمیں فری میں نہیں ملتی۔ اگر اللہ کی محبت بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جاتی تو ہمیں اللہ کی قدر کیا ہونی تھی۔ قدر اب بھی نہیں جیسا اس کا حق ہے، اس لیے اللہ کی محبت کے لیے ہمیں توڑا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کر کے ہمیں توڑا جاتا ہے۔ دل سے ہر ایک چیز نکالی جاتی ہے جو اللہ کی محبت پر قبضہ جمائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، ہمیں دنیا کی محبت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اس میں پل پل جلنا پڑتا ہے، دل خالی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اس میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ یہ جگہ ہم خود نہیں جب بناتے تو اللہ اپنے طریقے سے بناتا ہے، ہمیں توڑتا ہے، دنیا کی محبت کی حقیقت سے آشنا کرواتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت کی قدر جان سکیں۔ ہماری محبت کی قدر نہیں ہوتی تو ہمیں اللہ کی محبت کی قدر پتہ چلتی ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ہماری محبت کی قدر ہو، ویسے ہی اللہ بھی چاہتا ہے ہم اس کی محبت کی قدر کریں۔ اللہ کی محبت لازوال ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ لوگ سب سے پہلے خود کو اول رکھتے ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو اس کے بعد، ان کو جن سے ان کا تعلق برائے نام کا ہوتا ہے۔ برائے نام تعلق اتنا ضروری نہیں ہوتا، نہ ان کی خواہشیں ضروری ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرتے رہیں۔ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھا جاتا ہے، پھر دوسرے کی۔ ہماری خواہش ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، کسی دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو پورا کریں۔ اس لیے دوسروں سے امید نہ رکھیں کہ وہ ہماری خواہش پوری کریں گے۔ کوئی بھی نہیں کرتا، خود کی خواہش خود ہی پوری کرنی پڑتی ہے، اور جو خواہش ہماری اوقات سے باہر ہوں ان سے دستبردار ہو جانا بہتر ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مدد ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، مگر وہ انسانوں کو انسان کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو کوشش کیا کریں
उस इंसान को दूसरी बार ना कहना पड़े आपसे कुछ। लोगों की आदत होती है दूसरों की मदद की खामी भर तो लेते हैं, मगर उनसे मिन्नतें करवाते हैं। अगला का काम रोका होगा, उससे अगले को गर्ज नहीं होती। दूसरा इंसान बार बार कहता है, अगला कह देता है आज कर दूंगा। बेचारा मदद मांगने वाला शर्मसार हो जाता है, खुद को कमतर समझने लगता है, अल्लाह से शिकवा करने लगता है। कुछ लोग इसी वजह से मदद मांगते ही नहीं हैं कि लोगों को शर्मसार ना होने दिया करें, उनकी मजबूरी समझा करें। क्या पता आपकी मदद से उसका रिस्क आना शुरू हो जाए। उनकी मदद करें, अगले को दोबारा कहना ना पड़े, अल्लाह तुम्हें वसीला बना रहा है, ये ना देखो तुम दे क्या रहे हो। दुआ किया करें, अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे। अगर कोई आपके पास मदद के लिए आया है तो अल्लाह ने उसे भेजा है। इंसानों की इतनी औकात नहीं, ये अल्लाह का करम है जो हमें वसीले बनाता है। कहने को सारे हमारे एहसास करने वाले होते हैं, मगर लफ्ज़ों की हद तक सारे हमारे अपने कदर करने वाले होते हैं। मगर जब वक्त आता है उस कदर और एहसास का तो सारे ही कुछ और ही रंग दिखाते हैं। कोई नाराज़ होकर मुंह मोड़ लेता है तो कोई बिज़ी हो जाता है, और आप सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। तब जब हमें सहारे की ज़रूरत होती है सारे ही अपने सहारे पीछे कर लेते हैं। कहना आसान है मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर जब वक्त आता है तब अपने कहे अल्फाज लोग भूल जाते हैं। दर हकीकत यहाँ अल्लाह के सिवा सब हमारे हैं, सिर्फ बातों की हद तक, मगर अल्लाह पल पल साथ देता है। जब हम सारी सारी रात करवटें बदलते गुजारते हैं अल्लाह तब भी साथ होता है। जब हम दूसरों से तवज्जो की भीख मांगते थक कर सारी रात रोते हैं अल्लाह तब भी साथ होता है। मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि यहाँ अल्लाह के अलावा कोई अपना नहीं। खुद को इस तरह का बना ले कि हमने बस एक चीज़ पर ध्यान देना है, और वो है अल्लाह के साथ ताल्लुक़। इसके लिए पहला काम नमाज की पाबंदी है, और फिर कुरान पाक। हर वक्त एक चीज़ जहन में रखें, हमने अल्लाह को राज़ी करना है। किसी की तल्ख़ बात सुनकर सब्र कर लें, ये सोचकर कि मुझे अल्लाह के लिए सब्र करना है। किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले सोच लें, मैंने अल्लाह के लिए माफ़ करना है। हर काम में अल्लाह का ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ में अल्लाह का ख्याल करें। सब्र करना सीखें। ज़िंदगी किसी की आसान नहीं, मगर अल्लाह पर तवक्कल करके उसे आसान बनाया जा सकता है। अल्लाह के लिए दूसरों को बर्दाश्त करना सीखें। खुद से तय कर लें मैं बस अल्लाह और अपने ताल्लुक़ को कायम रखना है। कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे ये टूट जाए। कोई गलती हो गई फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह के लिए कुछ करना है, आज करें कल पे ना डालें। अल्लाह के लिए दूसरों के साथ भलाई करें और उनके काम आएं। दूसरों के अपने हर काम के अजर की उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रखें। जब हम अपना दुख किसी इंसान को सुनाते हैं तो कई कई घंटे लग जाते हैं, मगर वही दुख जब हम दुआ में अल्लाह को सुनाते हैं तो 15 मिनट भी नहीं लगाते। हमारा सर सजदे में 10 मिनट भी नहीं टिकता, फिर दुख कैसे ख़त्म होंगे? आपको पता है आपके दुख आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं। आप लोगों को जितनी मर्ज़ी सुना लो, सारी सारी रात लगा कर सुना लो, वो ख़त्म नहीं होंगे और ना ही वो टल सकेंगे।
مگر جب تم اللہ کو بتاؤ گے تو تمہارے دکھ ضرور راحت میں بدل جائیں گے، تمہیں سکون مل جائے گا، تم مضبوط بن جاؤ گے، تمہیں حالات سے لڑنا آ جائے گا۔ اپنے دکھوں کا رازدار بس اللہ کو بناؤ، یہ دکھ ہی تو اللہ سے ملواتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے دکھ سنانا چھوڑ دیں، اپنے دکھ صرف اللہ کو بتائیں۔ اللہ نے کہا ہے بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا، تم خواہش کرو گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہوگی، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر وہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں دینا چاہتا ہے، تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو، ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہو اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوں، اور اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہیں۔ اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہی اس کی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں، اس لیے دعا مانگو مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا بھی قبول کرو۔ قربانی دینے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب ہم اللہ کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں اور اللہ اس قربانی کا صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نا جب اس کا بندہ اپنی سب سے پیاری چیز اپنے پیارے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکراتا ہوگا جب بندہ اس کے آگے اس کی پسند کی چیز اپنے اللہ کے لیے قربان کرنے کے بعد اسی کے آگے اسی کے لیے تڑپتا ہے۔ اور قابل رشک ہے وہ انسان جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ اس کا اجر اسے دیتا ہے۔ اور پتہ ہے ایسی قربانی کا صلہ اللہ کے ہاں انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ انسان جتنا سوچتا ہے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر کچھ قربان کرنا چاہتے ہو اور اس کا اجر بھی چاہتے ہو تو اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ کوئی عادت ہے جو اللہ کو نہیں پسند مگر تمہیں پسند ہے تو اس کی قربانی دے دیں۔ کوئی تعلق ہے، کوئی انسان ہے اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بس دے دو قربانی۔ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی سیکھو۔ اور پھر اگر کبھی زندگی میں کوئی بڑی قربانی دینے کا موقع آیا تو آپ کو زیادہ درد نہیں ہوگا۔
ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس کی کون سی عادات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ انسان کو اس کے ضمیر کی طرف سے الرٹ ملتے ہیں، مگر ہم ہمیشہ ان سب کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو ہمارے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں۔ انسان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اپنی عادتوں میں اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی بڑی چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا آسان ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں چپ رہنا سیکھ لیں۔ ایک وقت ہوگا کہ آپ کو غصہ آنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اپنا غصہ ایسے ہی ختم کیا ہوا ہے۔ بس چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی پسند کے کرنے شروع کریں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس انسان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے وہ بس ہم سے باتیں کرتا جائے، مگر ہم اللہ کو باتوں کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ ہمیں اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی باتیں سننا شروع کریں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو اچھی باتیں سن کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی باتیں تو جھوٹ ہوتی ہیں، مگر میرے اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ آپ اللہ کی باتیں سنیں، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ کی باتیں، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت قرآن پاک ہے۔ اللہ سے رابطہ قرآن پاک ہے۔ بس قرآن سننا شروع کر دیں، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اتنی پیاری باتیں ہیں میرے پیارے اللہ کی۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں وہ لوگ ہمارے اجر میں اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات ان کی یاد رہ گئی۔ واقعی جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں اور ہم بدلے میں چپ کے ساتھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ ہم سے تب راضی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے اجر تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ الٹا ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور وہ انصاف بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر برداشت کر لیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا اجر تیار ہو رہا ہے، ایسا اجر جس کی کوئی ثانی نہیں ہوگا، ایسا اجر جو ہمیں خوش کر دے گا۔ سہنا سیکھیے، چپ رہنا سیکھیے۔ اللہ کے لیے یہ سہنے کا اور چپ رہنے کا سفر بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین کریں اس کا اجر، اس کی منزل بہت خوبصورت ہے، اور وہ ہے اللہ۔ ہر وقت شکر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ آپ کے تمام تر معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی زندگی کے تمام کنٹرول اللہ کے پاس ہیں۔ الحمدللہ کہیں، آپ کو اللہ آزماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے تمام تر اختیارات لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے تو آپ مر جاتے دوسروں کے آگے رو رو کر، مگر کوئی آپ کی مدد نہ کرتا۔ لوگ آپ کو بھوکا مار دیتے۔ اگر لوگ آپ کی آزمائش کرتے تو آپ خالی ہاتھ رہ جاتے۔ شکر کہا کرے، اللہ آپ کے پل پل ساتھ ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا،
اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کا دکھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو بس اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تب آپ ساری رات روتے گزار دو، آپ کو حوصلے کے لیے کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تب لوگ دو چار الفاظ بول کر چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بس آپ کا اللہ ہوتا ہے جس سے تم ساری باتیں کرتے ہو۔ انسان کے سہارے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، انسان بہت خود ظرف ہوتے ہیں۔ فرق صرف آپ کی ذات پہ پڑتا ہے۔ آپ کا دکھ بس آپ کے علاوہ اللہ جان سکتا ہے۔ کوئی انسان نہیں لوگوں کو اپنا کھویا نظر آتا ہے، انہیں اس غرض سے نہیں کہ آپ نے بھی کھویا ہے۔ کبھی کبھی انسان حد سے زیادہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور سکون بھی اسی میں ملتا ہے۔ انسان کو تنہا ہی ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہر وقت ہر کوئی میسر کہاں ہوتا ہے۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ تنہا جینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ انسان میں اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ وہ 3-4 گھنٹے اکیلے گزار سکے۔ زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں رہتا جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اگر اس طرح کی زندگی میں اللہ نہ ہو تو سوچو کیا حال ہو ہمارا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ اللہ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ ہر وقت رابطے میں رہ سکتے ہیں، جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ کبھی کبھی تو انسانوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ تو انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کی خواہش ہو سکتا ہے، خواہشوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ انسان کی ضرورت ہے اور زندگی ضرورتوں کے بغیر گزرتی ہی نہیں۔ ہمیشہ دکھ میں اللہ پاک یاد آتے ہیں، مگر جب وہ دکھ ختم ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن خوشی ملتی ہے تو ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہاں تو ہی اللہ کی قدر ناقدر کا پتہ چلتا ہے۔ دکھ میں رب العالمین یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ وہی ختم کر سکتے ہیں۔ دکھ اللہ سے جوڑتے ہیں، خوشی اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تبھی اللہ کہتا ہے، ایمان والے یہ نہ سمجھیں ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ ڈر سے، بھوک سے، مال سے، اولاد سے، یہی چیز زندگی میں ہوتی ہے۔ انسان جو کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، مال کے لیے کرتا ہے، اور اسے ڈر بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ڈر کسی بھی چیز کا آزمائش ہے۔ یہی چیزیں خوشی اور دکھ کا باعث ہوتی ہیں، اور ڈر اللہ سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں ہیں۔ دکھ میں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں وہ دکھ لوگوں نے نہیں اللہ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دکھ پہ الحمدللہ کہیں، کیونکہ یہ دکھ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، اور دکھ میں انسان اللہ سے ملتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایسی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمیں ہماری خامیوں کے ساتھ قبول کرے، مگر انسان آپ کو ہمیشہ آپ کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی بس کچھ وقت کی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور جیسے ہی آپ کی کوئی خامی سامنے آئی، آپ کو جج کرتے ہوئے آپ کی ساری خوبیاں بھول جاتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ بس یہی ہے انسان کی محبت۔
مگر میرے اللہ کی محبت ایسی نہیں۔ بعض اوقات کوئی انسان آپ کو جس خامی کے بنا پر چھوڑتا ہے، اللہ آپ کو اسی خامی کی بدولت ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ اللہ آپ کی بس خوبیوں کو نہیں بلکہ خامیوں سمیت آپ کو قبول کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کی خوبیوں کے بنا پر آپ کو پرکھتا نہیں ہے۔ اللہ بس آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جج نہیں کرتا۔ آپ کے گناہوں کو، آپ کو دوسروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں کرتا کہ اس میں خوبیاں زیادہ ہیں، آپ میں کم، آپ کی اہمیت کم کر دے۔ نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بس کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کا اصول ہے ہر غلطی، ہر گناہ کو معاف کرنا سوائے شرک کے۔ محبت آپ کے آس پاس ہے، مگر آپ اسے انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو جیسی محبت چاہیے ویسی محبت بس میرے اللہ کی ہے۔ تم لوگوں سے امید لگاتے ہی کیوں ہو جبکہ امیدیں اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر زندگی میں تمہارے لیے آزمائش ہے تو دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جس انسان سے تم امید لگائے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دوسرے سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ جس سے تمہیں آج درد مل رہا ہے وہ بھی درد میں ہو شاید۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں فلاں انسان ہمارے ساتھ باندھ کے رہ جائے۔ بے سکون پریشانی ہر ایک کی زندگیوں میں ہے۔ کوئی خود سے کیسی جنگ لڑ رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہاں کوئی بھی آزمائش سے فری نہیں ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ بجائے دوسرے سے امید لگانے سے، ایک دوسرے کو غلط سمجھنے سے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو نہیں برداشت کرتا تو چپ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں۔ بجائے لفظوں کے زخم لگانے سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ انسان ہر وقت توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تھک کے اللہ کے پاس جاؤ۔ کسی کی بات بری لگی تو اللہ کو بتاؤ، مدد کی ضرورت اللہ کو کہو، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے کہو، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس طرح تمہیں کوئی ہرٹ بھی نہیں کرے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اب بھی اللہ ہمیں معاف کرے گا کیا؟ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ پہلے میں بھی خود سے یہی سوال کرتی تھی، اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ اس دفعہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور پتہ ہے وہ ہر دفعہ معاف کرتا رہا۔ سنو اے پیارے لوگوں، اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ معاف کرتا ہے بار بار۔ وہ انسان ہے جو معاف نہیں کرتے۔ گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، توبہ کریں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کریں۔ تب تک توبہ کرتے رہیں جب تک وہ اس پہ قائم نہیں رہتے۔ یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب شیطان خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے انسان بار بار توبہ کرتا ہے، یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ معاف کرے گا، ہر بار کرے گا۔ جتنی دفعہ آپ جاؤ گے وہ اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ آپ جیسا گمان کرو گے اللہ پاک ویسا معاملہ کرے گا۔ شیطان وسوسے ڈال رہا کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا، تو شیطان کو للکار کے بولیں،
میرا اللہ مجھے معاف کرے گا اور ضرور کرے گا۔ تمہیں میں جیتنے نہیں دوں گی اور نہ میں ہمت ہاروں گی۔ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، یا کہہ لو شیطان کے وار کہ ہم گناہگار بہت ہیں، یا کہہ لو شیطان کے وار کہ ہم گناہگار بہت ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ یہ سب شیطان کے بہانے ہوتے ہیں اللہ سے دور کرنے کے۔ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں جو گناہگار نہ ہو۔ اللہ معاف ہی گناہگاروں کو کرتا ہے۔ اللہ کی بخشش گناہگاروں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کرو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں بہت گناہگار ہوں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہو کسی بھی طرح، کیونکہ تمہاری زندگی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ تم بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو۔ گناہ ہونے پر اس تعلق کو چھوڑ نہ دو۔ اللہ معاف کرے نہ کرے یہ چیز خود نہ طے کرو، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں۔ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے، تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو اس مشکل گھڑی میں آپ تک اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا حسین سوچیں گے، آپ کو صلہ بھی اتنا ہی حسین ملے گا۔ اس لیے خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے بہت کام آئے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے، جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے، وہ خوشی آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ آتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا۔
خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔ مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کے خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت سے یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے۔ نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی جانب سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ سنو، جب بھی کسی کو مشکل، پریشانی یا ضرورت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو، چاہے اس کا تمہارے ساتھ کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تم سے کتنا ہی بد دل اور بدظن کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس کو نہیں دیکھنا، تمہیں تو اپنے اعمال کو جمع کر کے رب کو دکھانا ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے تو پلٹ کر آسانی تمہارے پاس لازمی آئے گی۔ تم لوگوں سے محبت سے پیش آؤ گے، پلٹ کر محبت تمہیں بھی ملے گی، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس بہترین صورت میں وہ تمہیں لوٹاتا ہے، اور بہترین بدلہ اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، انشاءاللہ۔